بسم اللہ ہے ولہ الحمد والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رمضان اور دعائیں، مسلسل ہم دعاؤں سے متعلق کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ صرف دعا کی طرف توجہ نہیں دلانا ہے کہ آج کے دن فلاں دعا پڑھیں، بلکہ اس دعا میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جو دعا اللہ کے حضور سے مانگی جا رہی ہے، اس پر غور کرنا کہ واقعاً وہ ہماری ضرورت ہے، اور اس سے پہلے میں نے اس کو اپنی ضرورت سمجھی تھی اور آج میں دعا کر رہا ہوں تو آئندہ بھی اس کو ضرورت سمجھ کر کے میں دعا کرتا رہوں۔ جیسے آج 12ویں روز کی یہ چھوٹی سی دعا ہے اور اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والعفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ اس 12ویں روزے میں ہم نے 4 دعائیں اللہ کے حضور کی ہیں اور اللہ سے طلب کیا کہ پروردگارا ان چیزوں سے ہمیں نواز۔ پہلی دعا کیا کی کہ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف۔ انسان سے اگر کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر پردہ پڑا رہے، ورنہ اگر کوئی جان لے گا تو کیا کہے گا، مجھے کتنا کمتر سمجھنے لگے گا۔ ایسے ہی اگر وہ غلطی یا کمی اللہ کے حضور سے ہو، اللہ کے احکام کے مقابلے میں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں پروردگارا وہ کمیاں اور غلطیاں لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے، اس پر تو پردہ ڈال دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ پھر اس طرح کا کچھ ہونے نہ پائے، پھر ہم اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ پروردگارا تو مجھے مزین کر، مجھے سنوار، کس بات سے؟ بالستر، پردہ ڈال کر کے میرے اوپر، والعفاف، اور پاک دامنی سے پروردگارا تو مجھے عفو کرم، واستر فیہ بلباس القنوع، اور پروردگارا تو مجھے قناعت کے لباس اور پروردگارا تو مجھے قناعت کا لباس عطا فرما، والکفاف، اور پروردگارا تو مجھے عطا فرما کہ مجھے تیری بارگاہ سے جتنا کچھ ملا ہے وہ میرے لیے کافی ہو، میں اس پر قناعت کر سکوں۔ واحملنی فیہ علی العدل والانصاف، اور اے معبود اور اے میرے اللہ تو مجھے عدل و انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وَعِنِّی فِیہ مِن کُلِّ مَا أَخَافُ، جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں ان چیزوں سے پروردگارا تو مجھے بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان ساری چیزوں سے۔ تو کم سے کم ہم سب کو ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے۔ پہلی، پھر میں اس کا تکرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک ضرورت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک دامنی کے، ہمارا دامن پاک رہے، پہلے تو یہی دعا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ اس پر پردہ ڈال دے، پردہ پڑا رہے گا، دوسرے کم سے کم اس کو نہیں جانیں گے، اور جب پردہ پڑا ہوگا تو ہم اللہ کی بارگاہ سے کم توبہ کر سکتے ہیں۔ وَاسْتُرْنِی فِیہ بِلِبَاسِ الْقُنُوع، قناعت ہے معبود پروردگارا تو قناعت جتنا ہے اس پر مطمئن رہنا کہ یہی میری ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا، اس پر قانع رہنا، اور جو میرے پاس ہے لگے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ میرے لیے کفایت کرتا ہے، اور عدل انصاف کہ جو چیز جہاں ہے جس کا جو حق ہو اس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے، اور دوسرے کا جو حق اسے پہنچا دینا چاہیے۔ وَآمِنِّی فِیہ مِن کُلِّ مَا أَخَافُ، جس سے میں ڈرتا ہوں، جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں،
وہ ان چیزوں سے مجھے مطمئن رکھنا، پروردگار عالم مجھ سے بچائے رکھنا ان چیزوں سے. یعنی اگر خوف پیدا ہو تو تجھ سے خوف ہو، نہ یہ کہ کسی دوسری چیز سے. اے پروردگارا، تو لوگوں کو اس طریقے، جس کو چاہے اس طریقے کے لباس سے مزین کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.